بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ دوں گا۔ پیارے نبی کے پاس آئے، حضرت سلمان نے بتایا کہ اللہ کے نبی، میرا یہودی آقا مجھے آزاد کرنے کے لیے شرط رکھا ہے کہ کھجور کے 360 درخت لگاؤں۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ ایسا کرو، تیاری کرو، وہ جڑیں 360 جڑیں تیار کرو، مگر لگانا مت، میں آ کے لگاؤں گا۔ حضرت سلمان نے تیار کیا، پیارے نبی گئے اور اپنے دستے مبارک سے پورے 360 درخت لگائے۔ اور زراعت اور کھیتی باڑی سے تعلق رکھنے والے جانتے ہیں جب جڑیں لگائی جاتی ہیں تو سارے پودے لگتے نہیں، اگتے نہیں، اس میں سے بہت سارے بیکار اور ناکارہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن یہاں پیارے نبی کے دستے مبارک سے لگائے گئے جڑ تھے، وہ جڑیں لگائی گئی تھی، ایک درخت بھی بیکار نہ ہوا، ایک درخت بھی ضائع نہ ہوا، 360 سارے کے سارے درخت لگ گئے، اگ گئے، اور حضرت سلمان اس طرح غلامی سے آزاد ہو گئے اور پوری طرح سے اسلام کی خدمت کے لیے وقف ہو گئے۔ مدینے میں ان کا کوئی نہ تھا، نہ خاندان، نہ کنبہ، نہ دوست و احباب، نہ رشتہ دار، کوئی نہ تھا، اور لوگ ان سے پوچھتے سلمان تمہارا نسب نامہ کیا ہے، تمہارا خاندان کیا ہے؟ تو فخر سے کہتے تھے انا سلمان ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ حضرات، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ صاف طور پہ بتاتا ہے کہ کرسچنوں کے علماء ہمارے نبی کو کتنا اچھا جانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ چھپاتے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ویسے ہی نبی کو جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ اور یہ بات ایسا نہیں کہ اس دور کے راہبوں کے سلسلے میں، اس دور کے جو پوپ تھے ان کے، نہیں، آج بھی کرسچنوں کے جو علماء ہیں واللہ ان کے سینوں کو چیر کر ان کے دلوں میں لکھی تحریر پڑھی جائے تو ان کے دلوں میں یہ اقرار موجود ہے کہ محمد سچے رسول موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اقرار نہیں جانتے ہیں پر مانتے نہیں ہیں۔ اور یہ چیز، یہ جو بائبل میں، دوسروں کی مذہبی کتابوں میں ہمارے نبی کے سلسلے میں جو پیشین گوئیاں موجود ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کے راستے میں بہت بڑی معاون چیز ہے۔ جو دعات ہیں، مبلغین ہیں، وہ اگر اس کا صحیح استعمال کریں تو الحمدللہ بہت سارے لوگ مشرف و اسلام ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس دور کے ایک بہت بڑے مشنری کے بہت بڑے رہنما ڈیوڈ بنجامین، کرسچن مشنری کے بہت بڑے مبلغ، بہت بڑے پوپ، ڈیوڈ بنجامین ان کا نام ہے، اور یہ رہنے والے کہاں کے، یہ مشنری کے کام پہ آئے ہوئے تھے عراق میں وہ مشنری کے کام پہ آئے ہوئے تھے، عیسائی مشنری کی تبلیغ کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر، مسلمان ہو گئے۔ کیسے مسلمان ہوئے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ عراق کے اندر ایک مسلمان عالم کی تقریر سنی، ایک مسلمان عالم کا لیکچر سنا۔ وہ مسلمان عالم بائبل کے بہت سارے ورسز کوٹ کر کے یہ چیلنج کر رہا تھا کہ بائبل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، فارقلیت کا ذکر موجود ہے، فلاں انجیل متی میں یوں ہے، انجیل لوقا میں، انجیل یوحنا میں یوں ہے۔ ڈیوڈ بنجامین لکھتے ہیں میں ایک باغیرت عیسائی تھا، باغیرت کرسچن تھا، وہ تقریر سن کے مجھے غصہ آیا۔ میں نے یہ ٹھان لیا کہ بائبل کی وہ ساری آیتیں، وہ سارے ورسز جس کے بارے میں مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ریسرچ کر کے یہ ثابت کروں گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ریسرچ شروع کیا، ایک تحقیق شروع کی کہ جس آخری فارقلیت کا ذکر ہماری بائبل میں ہے وہ محمد نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں میرا ریسرچ، میری تحقیق جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، رزلٹ بالکل الٹا آتا گیا۔ میں نے ریسرچ شروع کیا اس جذبے سے کہ ثابت یہ کرنا ہے کہ بائبل کے اندر کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے،
لیکن میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی، کہا کہ جس فارقلیت کی صفات تیری بائبل میں ہیں وہ صفات ہسٹری میں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہوتی ہیں، تاریخ میں کسی اور شخصیت پہ منطبق نہیں ہوتی۔ مسلمان ہو گئے۔ پہلے وہ ڈیوڈ بینجامین تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد ڈاکٹر عبدالاحد داؤد کے نام سے جانے گئے، اور انہوں نے اپنے اس ریسرچ کو کتابی شکل میں چھاپا ہے۔ کتاب کو انہوں نے انگریزی میں لکھا اور اس کا عربی میں ٹرانسلیشن، عربی میں موجود ہے کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الکتاب المقدس، کتاب کا نام ہے عربی میں محمد فی الکتاب المقدس، یعنی بائبل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، بے شمار واقعات ہیں۔ خیر، انجیل اور بائبل کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ تو آسمانی کتابیں تھیں جن میں تحریف ہو گئی، لوگوں نے تبدیلیاں کر لیں۔ اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں کی جو قوم ہے ہندو قوم، اس کا جو مذہب ہے ہندو مذہب، ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں، وید، رگ وید، سام وید، یجروید، اتھروید، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ محاضرات ہیں، لیکچرز ہیں، جس میں انہوں نے یہ جو وید ہیں، ویدوں میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کے صفات کا تذکرہ، بڑا ہی میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو سننا چاہیے۔ وہ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب الرحیق المختوم نے بڑی محققانہ بحث کی ہے، اس میں تعجب ہوتا ہے، حالانکہ یہ وید آسمانی کتابیں نہیں ہیں، یہ تو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، لیکن یہ باتیں ان ویدوں میں کہاں سے آ گئیں؟ جی، ویدوں کے اندر سنسکرت میں جا بجا یہ بات موجود ہے کہ ایک آخری نراشنس آنے والا ہے، نراشنس، اور کہتے ہیں نراشنس سنسکرت میں اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن عربی میں کرو، محمد، تعریف کیا ہوا، اور بڑے بڑے لوگ اس چیز کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ تمل ناڈو کے ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت جو کرنا ندی کے بہت ہی قریبی دوست مانے جاتے تھے، اللہ اکبر، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہو کر، ان کا نام ہے عبداللہ اڈیار، تمل، ہمارے جو تمل احباب ہیں وہ جانتے ہیں، تمل حلقے میں عبداللہ اڈیار بہت فیمس۔ عبداللہ اڈیار بہت بڑی سیاسی شخصیت، مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو کر انہوں نے تمل میں کتاب لکھی کہ میں کیوں مسلمان ہوا، اس کا ٹرانسلیشن اردو میں ہوا ہے، اور یہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے۔ ٹرانسلیشن کرنے والے نے اس کا نام دیا ہے اسلام جس سے مجھے عشق ہے، یعنی جس سے مجھے پیار ہے۔ اس میں عبداللہ اڈیار نے ذکر کیا ہے کہ مجھے اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے والی ایک بہت بڑی چیز، خود ہماری اپنی بائبل میں، ہماری وید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کے شہر مکہ، آپ کے شہر مدینہ کے بارے میں جو پیشین گوئیاں موجود ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ بحیرہ راہب نے شام کے تجارتی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو پہچانا، 12 سال کی عمر میں چہرہ دیکھ کے اس نے کہہ دیا کہ یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ شاید یہی وہ بچہ ہے جو آگے چل کے رسول بننے والا ہے۔ ان تمام تفصیلات کو اور حالات کو سامنے رکھ کے اگر آپ سوچتے ہیں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جنگ یرموک میں، ایک جنگ ہوئی تھی خلافت راشدہ میں، جنگ یرموک میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کو توریت کا ایک ٹرانسلیٹڈ نسخہ مل گیا۔ یہودیوں کی جو توریت ہے اس کا ایک نسخہ جو عربی زبان میں، ہیبرو لینگویج سے عربی زبان میں جس کا ٹرانسلیشن ہوا وہ نسخہ مل گیا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے میں نے اس نسخے کے اندر توریت میں ہمارے نبی کو ڈھونڈنا شروع کیا، کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ توریت کے اندر، انجیل کے اندر ہمارے نبی کا ذکر ہے، سورہ محمد میں اللہ نے بتایا ہے۔ کہتے میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہاں ہیں ہمارے نبی اس توریت کے اندر۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مجھے مل گئی وہ آیت جس آیت میں ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ کہا کیا ہے وہ آیت؟ کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وحرزا للأمیین
انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع السیئة بالسیئة ولكن يعفو ويصفح ولن اقبضه حتى اقیم به الملة العوجاء فافتح به اعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا. کہتے ہیں کہ توریت کے اندر ہمارے نبی کا ذکر جس آیت میں نے پایا وہ آیت ایسی تھی، ٹرانسلیٹڈ ہبرو میں تھی، عبرانی لینگویج میں تھی، لیکن وہ نسخہ جو توریت کا وہ عربی میں ٹرانسلیٹڈ تھا. اس میں کہتے ہیں آیت ایسی تھی، اے نبی میں آپ کو بھیج رہا ہوں شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، ساری انسانیت پر آپ گواہ ہیں، اور